سورہ فتح پارہ نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفتح ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور قرآنی ترتیب کے مطابق اس کا 48واں نمبر ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم فتح کی بشارت سنائی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا جو اس سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ محمد، اس کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ محمد میں جہاد کا اعلان تھا، اور اب جو سورہ فتح ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری عطا کر دی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، اور جہاد کی طرف ترغیب ہے، اور جہاد نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عذابات کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا خواب ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر صحابہ کے فضائل اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اب آج کے درس میں جو سورہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر ہے، جس کو سبب نزول کہتے ہیں، آج اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مشرکین نے بہت زیادہ پریشان کیا، صحابہ کو، ایمان والوں کو۔ بالآخر ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور مدینہ منورہ میں جا کے بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ بدر کے مقام پہ ان کا مقابلہ ہوا، پھر احد کے مقام پر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر بہت سارے قبائل کو لے کر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کے لیے آئے تاکہ ان کا خاتمہ کیا جائے، لیکن 27 دن محاصرہ کے بعد ناکام واپس لوٹ کے، اور جو ان کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قریش والے کبھی تم پہ حملہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظیم گھر ہے کعبہ بیت اللہ، جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلے جو زمین پہ گھر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ اور پھر چونکہ اسے نئی بنیادوں پر طوفان نوح کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور قریش والے تھے بھی ابراہیمی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے، اور پھر صحابہ کرام جو وہاں کے رہنے والے، بیت اللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ پھر اب بیت اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق، بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کا اشتیاق، طواف کا اور دیگر جو کام ہیں، مناسک ہیں، ان کا اشتیاق دن بدن بڑھتا گیا۔ تو اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہی امن کے ساتھ، صحابہ بھی ساتھ ہیں، بیت اللہ میں گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، وہاں عمرہ ادا کیا ہے، پھر جو قربانی کے جانور ہیں وہ ذبح کیے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے پھر واپس آئے۔ جب یہ خواب آیا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے تذکرہ کیا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، تیاری کی، تو تقریباً 1400 ساڑھے 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، جن کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ہدی جو بیت اللہ کے پاس ذبح کی جاتے ہیں حج عمرہ کے موقع پر، ہدی کے جانور بھی لیے، ہدایا جمع ہے۔ اور حضرت نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں قائم مقام مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام عصفان پہ پہنچے، یہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو وہاں پر بشر بن سفیان کعبی ایک شخص تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے، اور ان سب نے جمع ہو کر قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم ان کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے اور ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اس لیے آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی کمان میں مشرکین مکہ نے لڑنے کے لیے ایک پوری فوج جو ہے وہ تیار کی، اور حضرت خالد بن ولید اسے لے کر مقام غمیم تک پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور راستہ تھا مکہ کی طرف جانے والا، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ، حدیبیہ کے راستے پہ اس طرف ہو۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور اب یہ کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور ساتھ ہی قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے مشورہ ہوا کہ کسی کو بھیجیں، بجائے اس کے کہ لڑائی کی جائے، ہم تو لڑائی کے رہتے سے آئی نہیں ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں مکہ والوں کے ساتھ مذاکرات کرے، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے تو چلے جائیں گے، طواف کر کے آ جائیں گے، عمرہ ادا کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس لیے کہ قریش میں ان کی بڑی عزت تھی۔ تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، اور ظاہر ہے میڈیا کا دور تو نہیں تھا، تو وہاں کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ ایک میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے، اور عثمان کے خون پہ بیعت کریں کہ ہم جب تک اس کا قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، قصاص لے کر، بدلہ لے کر واپس جائیں گے اور کفار کے خلاف لڑیں گے۔ یہ بیعت ہو گئی، اور اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں۔ تو خیر یہ خبر تو جھوٹی نکلی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیے گئے تھے، اور پھر ادھر سے جو ہے نا وہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہوا اور مذاکرات شروع ہوئے۔ قبیلہ بنو ثقیف طائف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیا جائزہ لینے کے لیے، بڑا سردار تھا، بڑا تیز ترار آدمی تھا، اسی لیے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا اگر نبوت ملتی تو ان دو شخصوں میں سے ایک کو ملتی نا، مکہ میں ولید بن مغیرہ کو ملتی، اور اگر طائف میں ملتی تو عروہ بن مسعود ثقفی کو ملتی کہ یہ سردار بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، حالانکہ پیسے اور سرداری سے نبوت کا تو کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو لیاقت سے ہے، اور وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ خیر یہ آئے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، صحابہ کو دیکھا تو بغور جائزہ لیا، بڑا شاطر انسان تھا، واپس جا کے اس کا تجزیہ تھا کفار کے سامنے کہ یار میں کیسر اور کسریٰ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جانثار ہیں
اتنا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو نیچے نہیں لگنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر بال مڑوائیں تو بالوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے، اور وہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے ان کا مقابلہ مشکل ہے، تو مذاکرات سے ہی خیر کام چلاؤ۔ تو پھر مذاکرات کے لیے 1-2 آدمی آئے، لیکن بات نہ بنی، تو بالآخر مذاکرات کے لیے سہیل بن عامر آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک تفاعل لیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا بدفعلی، کہ بھئی آگے راستے میں بلی آ گئی کالی تو وہ کام نہیں ہوگا، یا کوا آ گیا تو کام نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اچھی فعال لینا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں سے اچھی فعال لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یار یہ سہیل آ رہے ہیں، سہیل سہل سے ہے، سال کا معنی آسانی، تو اب معاملہ آسان ہو جائے گا، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خیر وہ آئے، مذاکرات، بات شروع ہوئی، وہ اب کرتے کرتے مذاکرات کے لیے یعنی مول سازگار ہو گیا، اور اب یہ کہ صلح ہوگا، اور صلح کی شرائط کیا ہوں گی؟ تو اس میں صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جو ہے نا وہ قریش مکہ اور مسلمان یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور اس دوران دیگر قبائل میں سے جو قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، اس کو فل اختیار ہے، اور جو قبیلہ مکہ والوں کا ساتھی بننا چاہتا ہے، حلیف کہتے ہیں اس کو، بننا چاہتے بن جائے۔ اور قبیلہ بنو خزاعہ تھا مکہ کے قریب، اس نے اعلان کیا میں مسلمانوں کا حلیف ہوں۔ قبیلہ بنو بکر جو ہے وہ مکہ والوں کا حلیف بن گیا۔ ایک یہ شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ چلا گیا اس دوران، تو اس کو مسلمان واپس کرنے کے جو ہے نا وہ پابند ہوں گے، اور وہاں سے اگر کوئی مرتد ہو کر مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ بھی لکھ دی گئی۔ اب تیسری شرط جو ہے بڑی مشکل، جو سب سے زیادہ اس وقت صحابہ کے لیے اس کو ماننا یہ بڑا امتحان تھا، کہ اس سال جو ہے نا وہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور آئندہ سال دوبارہ آئیں گے، اور کفار مکہ والے جو ہے نا وہ مکہ کو بالکل خالی کر دیں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور یہ اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھ کر اپنے ہتھیار بالکل سامنے نہیں کریں گے، اور مسلمان آ کر عمرہ ادا کر کے 3 دن گزار کے واپس چلے جائیں گے۔ اب اس پہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہو گیا، آپ علیہ السلام نے کر لیا۔ اور اس دوران ایک بڑا عجیب موقع آیا کہ جب یہ فیصلہ لکھا گیا تو اس میں یہ لکھا گیا کہ ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ اور یعنی قریش مکہ کے درمیان اتفاق ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے۔ تو جب یہ محمد رسول اللہ لکھا گیا تو وہ جو مکہ کے والوں کی طرف سے جو مذاکرات کرنے والے تھے انہوں نے کہا جی اصل جھگڑا تو اس کا ہے، اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو بات ہی ختم، ہم اسی میں تو جھگڑا ہے، لہذا اس کی بجائے یہ لکھا جائے کہ محمد بن عبداللہ، اور لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ مٹا دیں اور محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ تو اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں، فرمانے لگے اللہ کے محبوب میں یہ کبھی نہیں مٹاؤں۔ اب یہ کوئی گستاخی کے طور پہ نہیں کہا، یعنی یہ محبت اور جذبات کا ایک انتہائی آخری درجہ کہ میں اور پھر رسول اللہ کو مٹاؤں نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود قلم پکڑ کے اس کو مٹایا اور کہا کہ نیچے لکھو اب یہ محمد بن عبداللہ۔ خیر فیصلہ ہو گیا، اور اسی دوران حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر، یہ حضرت ابو جندل جو ہے نا یہ سہیل بن عامر کے بیٹے تھے، ابھی فتح وہ صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا تو یہ آگے، لیکن پھر ان کو جو ہے نا واپسی کا فیصلہ ہوا۔ تو خیر بہرحال اب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہاں سے واپس چلتے ہیں، جو قربانی کے جانور لائیں انہیں ذبح کریں اور اپنے احرام کھولیں، ٹینٹ کروائیں اور واپس چلتے ہیں۔
لیکن اب ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر رہا ہے، خاص طور پہ جو نوجوان کہ اللہ کے محبوب ہم تو اپنی جان نچھاور کریں گے، ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا جو ہمارے شہید ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سوالات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہم ان سے دب کے کیوں صلح کریں؟ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صلح کر لی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اب اسی کشمکش میں بات چل رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب یہ بات نہیں بن رہی کہ یہ اس بات پہ جذبات، اب وہ بھی کوئی گستاخی والی بات نہیں تھی، وہ بھی ان کے جذبات تھے کہ بھئی ہم آئے ہوئے ہیں اور ان کے کفار کے خلاف اب لڑیں گے، ہم اس طرح واپس چلے جائیں، ہمیشہ دب کے ہی رہیں گے، ہم نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ سلمہ ام سلمہ بات یہ ہے کہ باہر یہ صورتحال ہے کہ کچھ جو شیلے نوجوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، اب صلح بھی ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے محبوب آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ باہر جائیں اور نائی کو بلائیں اور اپنے سر مبارک منڈوا لیں، احرام کھول دیں، تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گی، پھر سارے دیکھا دیکھی وہ کام کریں گے۔ اب ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ احرام کھولا، اپنے جو ہے نا بال منڈوانے شروع کیے، تو اب سب نے شروع کر لیا، اور اس کے بعد وہ ہدی کے جانور بھی ذبح کیے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اب دیکھیں نا کہ آج کل ایک عموماً تاثر دیا جاتا ہے، جی کہتے ہیں جی بیویوں سے عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، نہیں، بڑے بڑے کاموں میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے بڑی خیر کی باتیں نکلوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنا مشکل مرحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر مشورہ کیا اور بڑی آسان راستہ نکل آیا۔ تو بعض دفعہ 2 رائے ملتی ہیں تو اچھا راستہ مل جاتا ہے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوئے تو اب صحابہ بھی بڑے پریشان ہیں، اور کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف قرآن کی آیت نہ اتر جائے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے اتنی دیر ہم نے جو ہے نا وہ ان کے سامنے یہ عرض کرتے رہیں کہ بھئی آپ نے ابھی جنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف صلح نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستے میں یہ آیات اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دے دی، یعنی اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ آپ کو بڑی فتح عطا کرے گی۔ اچھا اب دیکھیں اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قریش مکہ کے ساتھ صلح کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، کچھ شرائط سخت بھی مان کر کہ چلو ادھر سے ذرا امان ہو جائے اور یہ جو ان کی طرف سے حملے کا خطرہ یہ ختم ہو جائے، تو جو دوسرے ارد گرد کے دشمن جو مدینہ کے قریب ہیں وہ جو سر اٹھا رہے ہیں پہلے ان کو کچلا جائے اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس آئے تو پہلے تو وہاں سے بنو قریظہ بنو نذیر وہ یعنی ان کا خاتمہ کیا، مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں ہی جو ہے نا وہ اپنا خیبر سے غزوہ خیبر ہوا نا، ان کا بھی خاتمہ ہوا۔ پھر اسی طرح غزوہ بنو مصطلق اور دیگر جو ارد گرد کے قبائل تھے جن سے خطرہ تھا، ان کے ساتھ یہ جو 2-3 سال تھے اس میں خوب یعنی جنگیں ہوئیں، اور ان میں سے بہت سارے مسلمان ہو گئے، بہت سارے جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، بہت سارے یہودیوں کو وہاں سے بھگایا گیا، بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح عطا کر دی، چھوٹی چھوٹی فتوحات، اب یہ بڑی فتح بن گئی، اور سن 7 ہجری میں آئے، اسی ترتیب کے مطابق 3 دن مکہ میں رہے، عمرہ کر کے بھی واپس چلے گئے، اور اسی دوران پھر جو ہے نا کفار مکہ انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا کہ 10 سال نہیں لڑیں گے، اور اس معاہدے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مثلاً جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے اب وہ ان کا حلیف ہے، اور جو کفار کے ساتھ مل گیا وہ ان کا حلیف ہے۔ اب جو مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا قبیلہ ہے وہ اگر کسی کے ساتھ لڑے گا تو قریش والے جو ہے نا وہ اس کی مدد نہیں کریں گے، اور مسلمان بھی اس جو ہے نا وہ قریش کے ساتھ جو قبائل معاہدہ کر لیں گے، یعنی اپنا دفاعی معاہدہ،
تو ان کے خلاف مسلمان بھی لڑیں گے۔ اب ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر تھا قریش والوں کے ساتھ، قبیلہ بنو خزاعہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو قبیلہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی ہوئی تو قریش نے صبر نہ کیا، انہوں نے بنو بکر کا خوب ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی اور ان کو نقصان پہنچایا، اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتح مکہ کے لیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح عطا کر دی اور کفار کا وہاں سے مرکز ہی کیا ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ تو یہ اس بڑی فتح کی نوید ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو بڑی واضح فتح عطا کریں گے۔ یعنی یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایسی یقینی فتح گویا ہو گئی ہے۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیات سنائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے وہ تمہیں فتح بھی دیں گے اور مکہ مکرمہ میں بھی لے کر جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وقت کی تعین تو نہیں تھی، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت تھی تاکہ فتوحات بھی ہو جائے اور معاملہ اور واضح ہو جائے۔ اور پھر سن 7 ہجری میں بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور عمرہ بھی ادا کیا، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے، پھر حجۃ الوداع بھی ادا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ پس منظر تھا، باقی انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور آگے تفسیر وہ انشاءاللہ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔